اور ان غداروں نے، راشیوں نے، ملاوٹ بازوں نے کیا ہے. 2 نمبر لوگوں نے پاکستان کو بدنام کر دیا ہے. ناظرین، آپ کو گرما گرم خبر دیتے ہیں کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب ریاض اترے ایئرپورٹ پہ اپنے وفد کے ساتھ، ان کے اوپر ایک زبردست حملہ ہوا. پھر اس کے بعد مکہ میں گئے، وہاں حملہ ہوا. مدینہ میں گئے، وہاں حملہ ہوا. اور اس کے بعد ان کے اوپر بے شمار نعرے بازی کی گئی اور انہیں چور چور کہہ کے پکارا گیا. یہ مسجد نبوی میں میرے تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ جس میں ایک سیاسی لیڈر کو چور چور کہہ کے پکارا جا رہا ہے. میرے خیال تاریخ میں کبھی مسجد نبوی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور اسی سارے واقعے کی صورتحال کو یہ ساری فوٹیج آپ ہماری بیک گراؤنڈ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم ویڈیو چلائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ساتھ ہیں محترم رانا عبدالرزاق صاحب، جو بہت زبردست تجزیہ نگار ہیں. ہم سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ایک قسم کا عوام کا ریفرینڈم ہو گیا ہے. عوام نے جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا. ابھی چلتے ہیں آپ کو لے کے جرمنی رانا عبدالرزاق صاحب کے پاس. رانا صاحب بتائیں، یہ آج کی جو صورتحال ہے جو آپ نے دیکھی ہے گرما گرم سوشل میڈیا پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آرام سے حکومت کر سکیں گے یا اپنے ملک میں بھی اتنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ شکریہ. یہ آواز خلق نکارا ہے، خدا والی بات ہے. ان کی تذلیل اور ان کی جو بدنامی ساری دنیا اور اسلامی عالم میں ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے. اور یہ تذلیل ان کو بالکل محسوس نہیں ہو رہی ہے. بالکل بے شرم اور بغیرت اور ذلیل لوگ ہیں جو ملک کو کھا رہے ہیں اور اسلام کے نام پر کھا رہے ہیں اور عقیدے کے نام پر کھا رہے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے کھا رہے ہیں. جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور وہی امریکہ کی دوست پر، امریکہ کی چال پر اب یہ وزیر اعظم بن کر مزید ملک کو کھائے جا رہے ہیں. اور عوام، پاکستان کے عوام ان کو مکہ میں، مدینہ میں اور خانہ کعبہ میں چور چور کی آواز لگا کر بتا رہے ہیں. اور نہ ہمارے ملک میں ججوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ فوج کو سمجھ آ رہی ہے، نہ باقی انتظامیہ کو سمجھ آ رہی ہے. ان کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ ان ذلیل چوروں کو آگے کیوں لگایا ہوا ہے. اور کوئی بندہ نہیں تھا اور کوئی خاندان نہیں تھا کہ جس کو وزارت عظمیٰ دی جاتی. ان لوگوں نے پھر ملک کو نیچے لے جانا ہے. ملک کو برباد کرنے والے یہ امریکی ایجنٹ ہے اور ان کی نہ کوئی عزت ہے، نہ ان کی کوئی ان کا کوئی کردار ہے. خدا غارت کرے اس خاندان کو اور سارے جو لوٹے ہیں ان کو خدا غارت کرے گا. اچھا، ابھی رانا صاحب یہ بتائیں کہ جو عوام کا جو رد عمل آپ نے دیکھا ہے، اس میں کیا آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہماری جو سیاست میں جو لوٹے ہوتے ہیں، جو لوٹوں کے نام سے مشہور ہیں، جو پارٹیاں بدلتے ہیں، عوام سے ان کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، عوام جس پارٹی کے لیے انہیں سلیکٹ کرتی ہے وہ پیسہ لے کے وہ پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں وطن عزیز میں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوگا یا لوگ ان کی پھر باتوں میں آ جائیں گے؟ یقیناً ایسا ہی سلوک ہوگا. اور یقیناً یہ لوٹے جو خنزیر کی طرح ہوتے ہیں اور نیچے سے کھائے جاتے ہیں، اوپر سے جوتے کھائے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک کی انتظامیہ اور فوج اور عدلیہ بالکل نہیں سمجھ رہی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. امریکہ کو سلام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ آواز خلق نکارا خدا کو سمجھے اور ان سے جان چھڑائے اور ملک کو بچائے، ان سے ملک سے ہمدردی کرے. اور یہ دیکھیں یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے. مکہ اور مدینہ میں لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان لوگوں سے جان چھڑائی جانی چاہیے. یہ چمچے ہیں اور یہ کتے ہیں، غلام ہیں یہ امریکہ کے. اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز بتائیں کہ جو ہم نے جو پچھلے دنوں میں جو اس کا جو پی ٹی آئی کے جو جلسے دیکھے ہیں، عمران خان صاحب کے جلسے دیکھے ہیں، وہ اسلام آباد میں دیکھا ہے، لاہور میں دیکھا ہے، پشاور میں دیکھا ہے. ایک سمندر تھا. تاریخ میں اتنے لوگ کبھی نہیں باہر آئے. اور کیا یہ لوگوں نے اپنا جی اتنے بڑے جلسے زندگی میں تاریخ عالم میں کسی نے نہیں دیکھے. 10 لاکھ کا مجمع ہے، ہر جگہ دنیا ہی دنیا تھی. اور یہ کوئی مانے نہ مانے مگر کیمرے کی آنکھ نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے. وہ ایک اٹل حقیقت ہے جو دنیا نے دیکھی ہے. عمران خان کی مقبولیت اور یہ جو انتظامیہ ہے، یہ عدلیہ ہے، فوج کو شرم آنی چاہیے اور اس کا حق اس کو دینا چاہیے عمران خان کو. یہ خود بیوقوف ہے اور ذلیل ہے. یہ عمران
طاقت دلیل کرنا چاہتے ہیں اور دلیل کہتے ہیں. چور تو چور ہی کہے گا نا, مخالف کو بھی. ان کو اس پر ججمنٹ کرنی چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی, انتظامیہ کو بھی اور فوج کو بھی اس پر خیال کرنا چاہیے. نہیں تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا, ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی اگر ایسا نہ کیا گیا. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ فوج جو اللہ تعالیٰ کو سے محب وطن ہے, وطن کی حفاظت کرتے ہیں, وطن کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں, اور اگر کوئی دیکھے جو بارڈر کے اوپر جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں, اگر فوج ان کا مقابلہ کرتی ہے تو جو اندر سے دشمن اٹھ جائیں فوج ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. فوج کو چاہیے کہ ابھی ان کے سامنے ڈٹ کے آ جائیں لوگوں کے سامنے. آپ کا یہ مقصد ہے؟ فوج پر تو ہمیں فخر ہے, فوج تو ہماری سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہے, مگر اس کا بھی عمل دخل ہے نا. ان کو بھی چاہیے کہ اچھے حکمران کو آگے لائے, کیونکہ پھر فوج بھی ہمارا ادارہ ہے, اس کو بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے. اگر ایک سپریم کورٹ کا جج بک جاتا ہے یا انتظامیہ یا صدور یا وزرائے اعظم بک جاتے ہیں, تو کم از کم ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے شرافیہ میں ہمارے ملک میں جو حقیقت کو سمجھ کر اچھے لوگوں کو آگے لائیں. اچھا, جو آج ایک ہی دن میں تقریباً 3 دفعہ جو پاکستانی عوام ہے اور صرف پاکستانی ہیں, انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو جاتے سر اٹیک کیا, خانہ کعبہ میں اٹیک کیا, مسجد نبی میں اٹیک کیا, اور چور چور کے نعرے لگائے. کیا آپ کا صحافت سے گہرا تعلق ہے؟ کبھی پہلے تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ خانہ کعبہ میں, مسجد نبی میں یا جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اس طرح کی کوئی کاروائی ہوئی ہو کہ نعرے لگے ہوں کسی کے خلاف؟ ایسی تذلیل مکہ اور مدینہ مسجد نبی میں کبھی نہیں ہوئے گی. تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے, اور یہ لچا سب سے اونچا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ بغیرت لوگ اپنی آپ کو یہ عزت سمجھ رہے ہیں, کہتے ہیں بدنام جو ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. اصل میں ان کا کردار کوئی نہیں ہے. یہ یزید اور فرعون کا کردار یہ لوگ رکھتے ہیں. ملک کو لوٹ رہے ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں. اب تو دنیا کہہ رہی ہے, ساری مکہ اور مدینہ کہہ رہا ہے, اور ساری دنیا کہہ رہی ہے. ساری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں عمران خان کے. بتائیں مجھے کسی وزیر اعظم کے مظاہرے ہوئے ہیں آسٹریلیا تک؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب جو اس وقت موجود ہیں, بنے ہوئے ہیں جیسے بھی ہیں, ان کا اور ان کے بیٹے حمزہ صاحب کا بھی وہ ابھی عدالت نے پھر انہیں بلا لیا ہے. کیا اس دن کوئی جرم عائد ہو سکتا ہے ان کے اوپر؟ اگر عدالت چاہے تو ان پر تو فرد جرم لگنی تھی 6 تاریخ کو. 22 تاریخ کو کون سی تاریخ تھی؟ فرد جرم عدلیہ نے جان بوجھ کر نہیں لگائی. ان کے اوپر تو فرد جرم لگنے والی تھی, اور یہ اب مئی کی کوئی تاریخ دی ہے ان کو, جب بھی فرد جرم نہیں لگے گی. ہماری عدلیہ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. عدلیہ انصاف سے کام نہیں لے رہی. یہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا, اور یہ جو جسٹیفائی نہیں کر رہے خدا تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائی ہوئے گا. اچھا, یہ مجھے بتائیے الیکشن جو ابھی ہو سکتے ہیں, جیسی صورتحال دیکھتے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا رد عمل دے دیا. ابھی پاکستان میں جا کے یہ باہر نکلیں گے تو وہ بھی پاکستانی وہاں بھی اپنا رد عمل دے دے گی. اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور دیکھیں کہ جیسا کروڑوں کے حساب سے جو عوام باہر آئی, بچے باہر لے کر آئے تھے, مائیں اپنی بچے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لے کر آئے, بچے بیان دے رہے ہیں, بزرگ دے رہے ہیں, بیمار دے رہے ہیں, بیمار اپنی چارپائیوں پہ ان کے جلسے میں آئی تھی عمران خان صاحب کے. یہ سارا رد عمل دیکھ کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے یا گورنمنٹ کو دباؤ میں آ کے کروانے پڑیں گے؟ فوری طور پر ہونے چاہیے, مگر امریکہ ان کا باپ جو ہے وہ جب آرڈر دے گا تو جب بات ہوگی نا. یہ امریکہ کے پالتو ہیں سارے ادارے. یہ جب اجازت دے گا امریکہ تب ہوگا, یا امریکہ سے بغاوت کرنی پڑے گی سارے عوام کو, تب ہو گیا انتخابات. نہیں تو ان کی نیت خراب ہے. الیکشن کمیشن کی, سپریم کورٹ کی اور فوج کی اور انتظامیہ کی نیت خراب ہے. یہ امریکہ کی باندھی ہے سارے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک لمبا عرصہ سے یورپ میں رہ رہے ہیں. یورپ میں کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کوئی ملازم بھی کسی کے کہنے پر سفارش پہ رکھا ہو؟ اگر یہاں پہ ملازم بھی نہیں رکھ سکتے یورپین لوگ یا یہ جو گورے ہیں, تو یہ کیسے ہمارے ملک کے اوپر ایک وزیر اعظم بنایا مسلط کر دیں؟ یہ عذاب الہی ہے. پاکستان میں بھی کسی چوکیدار کو بھرتی کیا جاتا ہے, اس کی کریمنل رپورٹ ساری لی جاتی ہے. ہمارے یہاں وزیر اعظم اور کابینہ سارے چور اور ٹھگوں کو بنا دیا گیا ہے. 24 لوگ ہیں جو ضمانت پر رہا
अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है इनके अमलों की वजह से। ये सारा बेड़ा गर्क हमारी कौम में उलमाए सू ने किया है और इन गिरफ्तारों ने, राशियों ने, मिलावटवादों ने किया है। 2 नंबर लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। ये राणा साहब एक और चीज बताएं कि चाइना का ये असूल है दुनिया में कि वो जो करप्शन करता है उसे गोली मारते हैं, बल्कि गोली के पैसे भी उससे लेते हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने करप्ट थे लोग, जिनकी खिलाफ केसेस चाह रहे थे, जमानतों पे रहा थे, वो सारे असम्बलियों में आके बैठ गए। और वजीर आजम साहब के ऊपर भी आप, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ केसेस थे, वो जमानत पर रहा थे, वो भी वजीर आजम बन गए। ऐसी सूरत दुनिया की किसी और मुल्क में देखी है कभी? ये ऐसा नहीं है। चाइना में करप्शन की सजाए मौत है। और ये लोग जो हैं, ये यजीद और फिरौन की कबीना के लोग हैं, करप्ट हैं, बदकिरदार हैं, शराबी हैं, जानी हैं, मनी लॉन्डर हैं, ये सारे। और ये लोग जब सारे लोग डाकू चोर होंगे तो वहाँ वजीर आजम भी चोर डाकू ही बनेगा। तो ये इस पर इंतजामिया और अदलिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। अगर अदलिया और इंतजामिया इस बात पर नोटिस नहीं लेती तो खुदा लोग इसको भी लान तान करेंगे और ये भी बदनाम हो जाएगी। तो इससे साबित हो रहा है कि अदलिया और इंतजामिया भी करप्ट है। और इसको चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं देनी चाहिए जो ये गवर्नमेंट का माल सारे खा रहे हैं। इमरान खान तो एक पैसा नहीं खाता था गवर्नमेंट का, बल्कि उसने तो बिस्कुट देता था खाने को। ये आप इनको तालियां खिलाई जा रही हैं। ये सारी करप्शन है। अदलिया और इंतजामिया और फौज को नोटिस लेना चाहिए इस बात का। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हमारे चैनल हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल को वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपका वक्त यकीनन बहुत कीमती है। आपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करने होते हैं, करते हैं, और बड़े दबंग अंदाज से प्रोग्राम करते हैं, और आपके प्रोग्राम लोग सुनते बड़े शौक से हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू।